بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 15، مرو کی تختی۔ یہ جو تختی نمبر 15 ہے یہ بھی تجدید سے متعلق ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ بعد کی جتنی بھی تختیاں ہیں اس کا تعلق تجدید کے ساتھ ہے، چونکہ تجدید کی مشق ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس کی ادائیگی، تو اس لیے یہ انہوں نے پیدر پہ کئی تختیاں جو دی ہیں اس کا تعلق تجدید کی تختی سے ہے۔ اس سے پہلے کی جو تختی تھی بررزہ کی تختی وہ بھی تجدید سے متعلق تھی، اور یہ جو تختی ہے یہ بھی تجدید سے متعلق ہے۔ بعد کی جو تختیاں آ رہی ہیں وہ بھی تجدید سے متعلق ہے۔ تو اس تختی میں جو الفاظ ہیں میں ان کا ہجہ بھی کر لیتا ہوں آپ کے سامنے بغیر ہجے کے بھی، اور ان کی ادائیگی کر لیتے ہیں، مشق کر لیتے ہیں۔ میم را زبر مر، را واو پیش رو، مرو وقف، مرو، را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی وقف، ربی، میم دال پیش مد، دال تا زبر دت، مدت وقف، مدت، کیونکہ پہلے سے ساکن ہے سارے حروف تو وقف میں وصل میں دونوں طرح ایک ہی طرح پڑھے جائیں گے۔ حا قاف پیش حق، قاف تا زبر قط، حقت وقف، حقت، واو زبر وا، تا با زبر تب، با زبر با، وتب وقف، وتب، قلقلہ کریں گے یہاں پر۔ حروف قلقلہ ہے، با ہے حروف قلقلہ میں سے، اور اس کو ہم نے ساکن کر لیا تو اب کریں گے قلقلہ۔ تا با زبر تب، با تا زبر بت، تبت وقف، تبت۔ یہ جو اگلا لفظ ہے احطو، اس میں ادغام ناقص ہوگا۔ ادغام ناقص کا مطلب اصول ہے، ادغام کا مطلب یہ ہے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک حرف دوسرے میں مل جائے، جو حرف ملتا ہے اس کو کہتے ہیں مدغم، اور جس میں ملے اس کو کہتے ہیں مدغم فی، اور اس عمل کو ادغام کہتے ہیں۔ ادغام کے معنی ہے ملانا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں طا اور تا دونوں کا مخرج ایک ہے، ہم مخرج حروف ہے، طا کا مخرج اور تا کا مخرج ایک ہے۔ اب ان دونوں کا ادغام ہوتا ہے، لیکن یہاں ادغام ناقص سے طا کو تھوڑا سا ظاہر کریں گے، مکمل بالکل ادغام نہیں کریں گے کہ تا پڑھے، بلکہ طا کو بھی تھوڑا سا ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، حا طا زبر حوت، تا پیش تو، احوت تو، احوت تو وقف، احوت، یہ اس کی ہجہ ہے۔ میم پیش مو، سین میم زبر سم، میم دو زبر من، مسمن وقف، مسمى۔ اسی طریقے سے آگے دونوں حروف جو ہے ایک ہی حرف ہے، نون ہے پھر اس کے بعد نون ہے تو دونوں کا ادغام ہو گیا، تو لکھا تو جاتے، ادغام میں کبھی ایک حرف لکھا جاتا ہے، کبھی حرف لکھا بھی نہیں جاتا، پڑھا بھی نہیں جاتا، تو یہاں پڑھا تو نہیں جائے گا لیکن لکھا گیا ہے۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، میم نون پیش من، نون زبر نا، ان من وقف، ان من۔ میں نے کہا تھا نون مشدد اور میم مشدد یہ دونوں حرف غنہ ہے، جہاں کہیں آ جائیں گے تو ان پر غنہ کریں گے۔ واو صاد زبر وص، صاد با پہ صب، حا زیر حی، والصبح وقف، والصبح۔ اسی طریقے سے آگے پڑھتے جائیں گے، ہجہ کرتے جائیں گے، چونکہ قاعدہ بالکل آخری تکمیل کے مرحلے میں ہے، تو الحمدللہ جب اگر شروع میں اچھی طریقے سے مشق کرا لے اور پہچان کرا لے تو پھر خود بخود طالب علم اس کو ادا کرتے، جہاں کہیں کوتاہی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، استاذ وہاں سمجھاتا ہے، غلطی بتاتا ہے، یا کہیں ایسا مشکل لفظ آ گیا جہاں قانون ہے، قاعدہ ہے، اصول ہے تو استاد نے پہلے سے سمجھا دیا، باقی اسی طریقے سے ہجہ کرتے جائیں گے۔ والشمسی، والشمس، فطل
فطل، مشدد حرف پر جب بھی وقف کریں گے تو اس کے وقف کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوگا. جیسے فطل وقف، فطل تھوڑا سا تشدید کو ہلکا سا ظاہر کریں گے. اسی طریقے سے فی الحج وقف، فی الحج قلقلہ ہوگا، یہاں پر مشدد بھی ہے قلقلہ بھی ہے. سامری وقف، سامری، میں نے کہا تھا کہ یا مشدد ہے، را مشدد ہے، لام مشدد ہے اور نون مشدد ہے. وہاں جب وقف کریں گے تو اس کا خیال رکھیں گے. بمصرخی وقف، بمصرخی. والتین وقف، والتین. والزیتون وقف، والزیتون. سجیل وقف، سجیل. سجین وقف، سجین. فی الیم وقف، فی الیم. میم مشدد غنہ کریں گے وصل میں. ان الجنت وقف، ان الجنہ. ان میں بھی نون مشدد ہے اور جنہ کے اندر بھی نون مشدد ہے، دونوں پر غنہ کریں گے. لحب الخیر وقف، لحب الخیر. ہم نے دیکھیں اگر وصل میں پڑھیں گے تو را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے، اور وقف کریں گے تو تب بھی را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ یہ اصول ہم نے پڑھا تھا کہ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن آ جائے تو ہر حال میں را کو باریک پڑھتے. اس سے پہلے حرف کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن آ جائے تو ہر حال میں را کو باریک پڑھیں گے. اذا السماء انشقت وقف، اذا السماء انشقت. اب یہاں پر دیکھیں پہلا لفظ جو ہے سما، اس پر مد متصل ہے. حروف مدہ کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ اگر حمزہ آ جائے اسی کلمے میں ہو تو اس کو مد متصل کہیں گے، اور اگر الگ کلمے میں ہو تو اس کو مد منفصل کہیں گے. 3 الف سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے اس کو. اور اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد شین ہے تو اخفاء حقیقی ہوگا. 15 حروف اخفاء میں سے آ جائے. نون ساکن کے قاعدے پیچھے ہم نے ذکر کیے تھے انت کی تختی میں، تو یہاں نون ساکن ہے اس کے بعد شین ہے حروف اخفاء میں سے، تو اخفاء حقیقی ہوگا. ناک میں آواز چھپائیں گے 1 الف کے برابر. اذا السماء انشقت وقف، اذا السماء انشقت. مطارق النجم الثاقب وقف، مطارق النجم الثاقب. اب یہاں دیکھیں نون مشدد ہے تو غنہ کریں گے، پھر اس کے بعد جیم ہے حروف قلقلہ میں سے تو اس پر قلقلہ کریں گے، پھر ثاقب کے اوپر جب وقف کریں گے تو وہاں بھی قلقلہ ہوگا. من شر الوسواس الخناس حالت وقف میں. تو یہ ہے دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے شین آ گیا تو یہاں پر ہوگا اخفاء حقیقی. ناک میں آواز چھپائیں گے 1 الف کے برابر. آگے نون مشدد آ رہا ہے خناس کے اندر تو حرف غنہ ہے، غنہ ہوگا. من شر الوسواس الخناس. یہ ہے تختی نمبر 15، تشدید کی تختی ہے، اور اس کا عنوان ہم نے رکھا چونکہ پہلا لفظ آ رہا ہے تو مرو کا لفظ ہے تو اسی نام سے ہم اس کو موسوم کریں گے. مرو کی تختی اس کو کہیں گے. تشدید کی ہی مشق ہے، اور بھی جو مختلف مثالیں اس کے اندر آئی تھی جو اصول تھے ان کی بھی ہم نے نشاندہی کر دی. تو یہ 15ویں تختی ہماری مکمل ہو گئی.